1947 کا سال بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک نئی امید لے کر آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی بے پناہ مصائب اور قربانیوں کی داستان بھی رقم ہوئی۔ پاکستان کا قیام صرف جغرافیائی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ لاکھوں لوگوں کے خون، پسینے اور آنسوؤں سے سینچی ہوئی زمین تھی۔ جب برطانوی حکومت کے زیر سایہ ہندوستان میں مسلمانوں کی شناخت اور حقوق کو کچلا جا رہا تھا، تو علامہ اقبال نے ایک ایسے وطن کا خواب دیکھا جہاں مسلمان آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ خواب قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک حقیقت کی شکل اختیار کرنے لگا، جس کے لیے مسلمانوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے اپنی شناخت اور حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی۔ یہ آواز محض آواز نہ تھی، بلکہ ایک قوم کی بقا کے لیے کی جانے والی ایک تاریخی جد و جہد تھی۔ جناح کے الفاظ مسلمانوں کے دلوں میں ایک چنگاری کی طرح جل اٹھے، جس نے انہیں ایک علیحدہ وطن کے قیام کے لیے متحد کر دیا۔ پاکستان کا قیام ایک حقیقت بن گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی بر صغیر میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، خاندان بکھر گئے اور بے شمار افراد نے اس نئی سرزمین کی جانب سفر کیا۔ یہ سفر آسان نہ تھا۔ راستے میں فرقہ وارانہ تشدد، خون ریزی اور بے گناہ جانوں کا نقصان ہوا۔ پاکستان کی آزادی بے شمار قربانیوں کا نتیجہ تھی۔ یہ سرزمین شہیدوں کے خون سے سیراب ہوئی۔ ماؤں نے اپنے بیٹے، بہنوں نے اپنے بھائی اور بچوں نے اپنے والدین کو کھویا۔ تقسیم کے دوران لاکھوں لوگ اپنے خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو بھی اس وطن کے قیام کے لیے قربان کر دیا۔ جب ہم اس سرزمین پر چلتے ہیں تو ہمیں ہر قدم پر ان قربانیوں کی گونج سنائی دیتی ہے جو اس ملک کی بنیاد ہیں۔ یہ ملک، اس کی مٹی اور اس کی ہوا سبھی ان لوگوں کی قربانیوں کی گواہ ہیں جو اس خواب کے لیے مر مٹے۔ پاکستان ان قربانیوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت اور ترقی کے لیے اپنے عزم کو ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے۔ پاکستان کی کہانی ایک قوم کی جد و جہد، قربانی اور عزم کی داستان ہے۔ یہ سرزمین محض ایک ملک نہیں بلکہ خوابوں کی تعبیر ہے جو لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دے کر دیکھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن عزیز کو مزید دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔